الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ برکتوں والی وہ ذات ہے کہ جس نے حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب نازل کی اپنے بندے پر تاکہ وہ جہانوں کو در سنانے والا بن جائے۔ محترم احباب، سورۃ الفرقان ہے، 18واں سپارہ ہے، جس کی پہلی آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ کی ابتدا تبارک الذی کے لفظ کے ساتھ ہو رہی ہے، اور یہ لفظ جو ہے یہ یوں سمجھے کہ سورت کا دعویٰ ہے کہ برکتیں دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اور اللہ رب العزت نے اس دعویٰ کے اوپر پہلی دلیل اسی آیت مبارکہ کے اندر ذکر فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نزل الفرقان علی عبدہ، دیکھو اس کی برکت کہ اس نے فرقان نازل کی۔ فرقان سے مراد قرآن حکیم، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ تو اس اللہ نے یہ کتاب نازل کی اپنے بندے پر، لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ وہ بندہ جہانوں کو ڈر سنانے والا بن جائے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ساتھ پہلی دلیل ذکر کی ہے۔ دلیل کی وضاحت میں ابھی کرتا ہوں، اس سے پہلے برکت کی وضاحت ہونی چاہیے کہ برکت کیا چیز ہے۔ برکت اس کو کہتے ہیں کہ بظاہر اسباب کم ہو لیکن ان سے نتائج زیادہ سامنے آ رہے ہیں، اس چیز کو برکت کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر شادی کا موقع ہے، میزبان نے کچھ کھانا وغیرہ تیار کیا ہوا ہے، لیکن جس وقت مہمان آتے ہیں، بارات وغیرہ آتی ہے، تو وہ افراد توقع سے زیادہ آ جاتے ہیں۔ اب میزبان پریشان ہو رہا ہے دل میں کہ کھانا جو ہے وہ تھوڑا تیار ہوا ہے، افراد تو زیادہ آ گئے ہیں، کیسے پورا آئے گا؟ دل میں دعائیں کر رہا ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ عزت بچا دے۔ اور پھر کئی دفعہ یہ دیکھا گیا کہ وہ کھانا صرف پورا ہی نہیں آ جاتا بلکہ کافی سارا بچ بھی جاتا ہے۔ اس چیز کو برکت کہا جاتا ہے کہ اسباب تو تھوڑے تھے، بظاہر تو کھانا پورا آنے والا نہیں لگتا تھا کہ کچھ مہمان جو ہے ان کو نہیں مل سکے گا، لیکن ایسی برکت ہو گئی کہ وہ کھانا ساروں کو پورا آ گیا۔ اللہ اللہ، اس چیز کو برکت کہا جاتا ہے کہ اسباب تھوڑے ہوں لیکن ان سے زیادہ نتائج سامنے آ جائیں۔ اب آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فرقان نازل کی، تو کی کس پر؟ اللہ نے علی عبدہ کا لفظ ارشاد فرمایا کہ اپنے بندے پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ کتاب نازل ہوئی ہے تو آپ صرف اللہ کے بندے ہی نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول بھی تو ہیں نا۔ آپ کو رسول بنایا گیا تبھی تو یہ کتاب دی گئی ہے۔ تو اللہ یہ بھی تو فرما سکتے تھے نا کہ علی رسول ہی،
کہ فرقان نازل کی اپنے رسول پر، لیکن اللہ نے رسول کا لفظ نہیں فرمایا بلکہ عبد کا لفظ فرمایا ہے کہ فرقان نازل کی ہے اپنے بندے پر۔ اللہ اللہ، رسول کا لفظ اور عبد کا لفظ اس میں بڑا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ عبد جو ہے اللہ کا بندہ، وہ تو ہم میں سے بھی ہر ایک اللہ کا بندہ ہے، ہر ایک اللہ کا عبد ہے، لیکن رسول تو وہی ہوتا ہے کہ جس کو اللہ منتخب کر لیتے ہیں اس ذمہ داری کے لیے، اور وہ سلسلہ تو اللہ رب العزت نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل بھی فرما دیا ہے، اور اب قیامت تک کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ تو بندہ اور رسول اس میں بڑا سارا فرق ہے۔ بندہ کا لفظ بہت چھوٹا ہے نسبتاً، اور رسول کا لفظ بہت بڑا ہے، بڑا عظیم ہے۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بنائے جا چکے ہیں، اس کے باوجود یہاں اللہ نے رسول نہیں ذکر کیا بلکہ عبد ذکر کیا۔ اللہ اللہ، تاکہ برکت کا صحیح جو مفہوم ہے وہ لوگوں پر نکھر کے سامنے آ جائے۔ لفظ رسول جو ہے نا، وہ چونکہ ایک عظیم لفظ ہے، اس کے لفظ کے سنتے ہی جو ہے وہ کچھ بڑی عظیم وسعتیں نظر آتی ہیں، لیکن عبد کا لفظ جو ہے یہ اس کے مقابلے میں بڑا چھوٹا سا اور محدود سا نظر آتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہے تو ایک بندہ ہی، ہے تو ایک بندہ ہی، لیکن دیکھو نا فرقان نازل کر کے اس بندے کو کتنی برکتیں دے دی کہ ایک بندہ سارے جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا بن گیا۔ بظاہر اسباب تو تھوڑے ہی ہیں کہ ایک بندہ ہے بس، بظاہر اسباب چھوٹے ہیں تھوڑے ہیں، لیکن اس ایک بندے کو اللہ نے اتنی برکتیں عطا کر دی، فرقان نازل کر کے سارے جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا بنا دیا۔ اللہ اللہ، تو یہ پہلی دلیل دی ہے اللہ رب العزت نے کہ دیکھیں برکتیں دینے والا اللہ ہے، وہ جس بندے کو چاہے جتنی برکتیں چاہے دے دے۔ ایک بندے کو برکتیں دے کے اس کو پوری کائنات کے لیے رہنما بنا دیا اللہ نے۔ اللہ اللہ، خود رحمت کائنات سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی باعث برکت ہستی ہیں۔ میرے آقا خود بہت باعث برکت ہیں، لیکن فرق ذہن میں رکھنا ہے، عقیدہ اس پہ ہے کہ عقیدہ جو ہے وہ تبھی درست ہوتا ہے کہ فرق واضح ہو جائے۔ ایک ہے باعث برکت اور ایک ہے برکت دینے والا۔ باعث برکت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن میرے آقا برکتیں دینے والے نہیں، برکتیں دینے والا اللہ ہے۔ اللہ اللہ، باعث برکت ہیں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی آنکھوں میں درد تھا غزوہ خیبر کے موقع پر۔ رحمت کائنات سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا، آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی، درد جیسے کبھی ہوئے ہی نہیں، اس طرح ختم ہو گیا۔ تو میرے آقا بڑے باعث برکت ہیں، آقا کا لعاب بھی باعث برکت ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور کے اندر کسی موذی چیز نے ڈس لیا، یہاں پر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا، صدیق اکبر کی ایڑی کا درد فوراً ختم ہو گیا۔ میرے آقا باعث برکت ہے، میرے آقا کا لعاب تک بھی باعث برکت ہے۔ اللہ اللہ، کھارا کنواں ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر اپنا تھوک مبارک پھینکتے ہیں، اپنا لعاب مبارک پھینکتے ہیں، اور اس سے کنواں میٹھا ہو جاتا ہے، بڑی برکتیں ہو گئی۔ اللہ اللہ، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد شہید ہو گئے غزوہ احد میں۔
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اب شہید بھی ہوئے تو مقروض بھی تھے، قرضے بہت زیادہ تھے۔ اس حال میں شہید ہو گئے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بیٹے حضرت جابر رحمت کائنات سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آقا میرے والد شہید ہو گئے اور مقروض شہید ہوئے ہیں، کئی یہودیوں کا قرضہ دینا تھا انہوں نے، اور وہ قرض خواہ جو ہے میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن میں غریب بندہ ہوں، میں کہاں سے قرض ادا کروں؟ آقا ذرا ان یہودیوں کے آگے سفارش کر دیجئے کہ میرے باپ کا قرض معاف کر دیں یا اس میں کمی کر دیں یا مجھے کچھ مہلت دے دیں۔ رحمت کائنات سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کو بلایا جن جن کے قرضے تھے، سفارش کی، لیکن یہودی بدبخت ہے، نہیں مانی انہوں نے کہا کہ ہم نے تو پورا لینا ہے اور لینا بھی فوری ہے، کوئی معافی شافی نہیں ہے، اس کو کہو کہ انتظام کرے، جدھر سے مرضی انتظام کرے۔ یہودی یہ کہہ کے چلے گئے۔ رحمت کائنات سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے کہا، جابر گھر میں کوئی کھجوریں پڑی ہوئی ہیں؟ اللہ اللہ، کہا کہ جی ہاں ہیں، کوئی تھوڑی بہت تو ہیں۔ جابر الگ الگ قسم کی کھجوریں جو بھی گھر میں ہے نا ان کو اکٹھا مکس نہ کرنا، الگ الگ ہی لے کے ادھر آ جاؤ۔ حضرت جابر لے کے آگے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹائی بچھائی اور چٹائی کے اوپر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو گئے۔ جابر میرے ارد گرد کھجوریں رکھ دے، الگ الگ قسم کی کھجوریں الگ الگ رکھ دے، ایک قسم کی ادھر رکھ دے، دوسری ادھر رکھ دے، تیسری ادھر رکھ دے، الگ الگ رکھ دے۔ حضرت جابر نے کھجوریں الگ الگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رکھ دی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، دعا کے لیے کہ یا اللہ ان کھجوروں کے اندر برکت ڈال دے اور ان سے جابر کے قرضے اتر جائیں۔ اللہ اللہ۔ اب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے کہا، جابر جاؤ سارے یہودیوں کو بلا لاؤ، جن جن کے تم نے قرضے دینے ہیں سب کو بلا لاؤ۔ سب کو بلایا گیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی جس جس کا جتنا جتنا قرض ہے یہ کھجوریں بھر بھر کے لیتے جاؤ، اپنا قرض پورا کرو۔ سارے یہودی اپنا سارا قرض پورا کر لے، انہوں نے جتنا جتنا قرض تھا اس کی مقدار میں انہوں نے کھجوریں لے لی، اور جس وقت ساروں نے قرض اپنا پورا وصول بھی کر لیا تو دیکھا کھجوریں اتنی کی اتنی ہی پڑی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہیں۔ اللہ اللہ۔ غزوہ خندق کا موقع ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھوک سے بیتاب ہیں، پریشان ہیں، یہاں تک کہ کسی صحابی نے آ کے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کے کہا کہ دیکھیے آقا نوبت یہاں پہ پہنچی ہوئی ہے کہ پیٹ کو سیدھا رکھنے کے لیے پتھر باندھنا پڑ گیا ہے، پتھر باندھا ہوا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن مبارک سے کپڑا ہٹا کے کہا کہ دیکھ میرے پیٹ پر تیرے پتھر سے بھی بڑا پتھر بندھا ہوا ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نظارہ دیکھتے ہیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کے اوپر پتھر باندھا ہوا ہے بھوک کی وجہ سے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے، جلدی سے گھر گئے، دوڑے گئے گھر میں، بیوی سے کہا کہ کھانے پینے کے لیے کچھ تیار کر سکتی ہو، جلدی سے کچھ تیار کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں، مجھ سے دیکھا نہیں گیا کہ آپ بھوکے ہیں۔ بیوی نے کہا کہ وہ ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت بنا دیجیے، کچھ جو پڑے ہوئے ہیں ان کی روٹیاں بنا لیتی ہوں، جو کا آٹا موجود ہے ان کی روٹیاں بنا لیتی ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کان میں کہیے گا کہ کوئی 2-4 لوگوں کو لے کے 4-5 لوگوں کو لے کے آ جائیں، اتنا کھانا تو بن ہی جائے گا۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بکری کا بچہ ذبح کیا ہے، گوشت بنایا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دینے چلے گئے۔ بیوی نے جو ہے وہ ہنڈیا چولہے پہ رکھ دی ہے، تنور میں روٹیاں لگانی شروع کر دی ہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے کان میں کہا کہ تھوڑا سا کھانا تیار کیا ہے کہ چند افراد لے کے آپ تشریف لے آئیں، چند افراد کے ساتھ آ جائیں، کچھ 4-5 لوگ آ جائیں۔ میرے آقا نے پوچھا کہ جابر بنایا کیا ہے؟ حضرت جابر نے بتایا کہ یہ کچھ بنا ہے گھر میں۔ اچھا جابر تم جاؤ بیوی سے جا کے کہو کہ ہنڈیا جب تک میں نہ آؤں چولہے سے اتارنی نہیں ہے، اور تنور کے اندر روٹیاں جو لگا رہی ہے لگا دے، لیکن ابھی نکالنی نہیں جب تک میں نہ آؤں۔ حضرت جابر یہ ہدایت سن کے چلے گئے۔ جب وہ جا رہے ہیں، ابھی تھوڑا سا دور گئے ہیں، رحمت کائنات سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے خندق کے سارے جتنے مجاہدین تھے اونچی آواز میں سب سے کہا کہ سارے خندق والوں آؤ، جابر نے تمہاری دعوت کی ہے۔ اللہ اللہ، جابر نے تمہاری دعوت کی ہے، سارے خندق والے آ جاؤ۔ حضرت جابر نے بھی سن لیا، ابھی قریب ہی تو تھے، ابھی گھر تو پہنچے نہیں تھے، انہوں نے بھی سن لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہہ دیا سارے خندق والے آ جاؤ، جابر نے تمہاری دعوت کی ہے۔ اللہ اللہ، حضرت جابر حیران کہ میں نے کتنا دعوت کی ہے، میں نے 2-4 بندے ادا کر دیا، پورے خندق والے تو میرے کو کتنے کھانا۔ بہرحال تیزی سے گھر کی طرف لپکے، بیوی سے جا کے بے اضطراری انداز میں کہنے لگے کہ اگر کوئی اور چیز بھی ہے تو کچھ بنا لو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری فوج لے کے آ رہے۔ اللہ اللہ، بیوی کہنے لگی کہ آپ نے بتایا تھا کہ بنا کیا گھر میں؟ بتایا تو میں نے تھا۔ تو بیوی کہنے لگی کہ پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جب آپ کے بتانے کے باوجود وہ ساری فوج لے کے آ رہے ہیں تو پھر اللہ انتظام کرے گا کوئی نہ کوئی۔ اللہ اللہ، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آگے، ساری فوج آ گئی۔ حضرت جابر کے گھر میں تو ظاہر ساری فوج پوری نہیں آ گئی۔ اللہ اللہ، کوئی گلی میں بیٹھے ہوں گے، کوئی کسی قریبی میدان میں بیٹھے ہوں گے، کوئی ہو سکتا ہے قریب کی بیٹھ کے کھول گئی ہوں گی، ساری فوج آ کے بیٹھ گئی ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب اس ہنڈیا میں سے سالن نکال کے دیتے جاؤ، اور اس تنور میں سے روٹیاں نکال کے دیتے جاؤ۔ ساری فوج کو سالن بھی تقسیم کر دیا گیا، ساری فوج کو جو روٹیاں ہیں وہ بھی تقسیم کر دی گئی، لیکن بعد میں بھی دیکھا گیا کہ جتنا سالن ہنڈیا میں شروع میں تھا سالن اتنے کا اتنا موجود ہے، اور جتنی روٹیاں تنور میں لگائی گئی تھی مزید لگائی کوئی نہیں گئی، نکالی جاتی رہی ہیں، لیکن روٹیاں اتنی پھر بھی موجود ہیں۔ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے باعث برکت ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کئی انداز میں، معجزانہ انداز میں سامنے آتی رہی ہے۔ اللہ اللہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ اصحاب صفہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو دور دراز کے علاقوں سے آئے ہوئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسہ میں زیر تعلیم یہ طلبہ ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسہ کے ہاسٹل کے اندر رہنے والے ہیں۔ صفہ نام کا چبوترا بنا ہوا تھا مسجد نبوی میں، وہ ہاسٹل تھا ان کا، یہ وہاں پر رہتے تھے، اصحاب صفہ ان کو کہا جاتا تھا۔ اللہ اللہ، گزر اوقات ان کی یوں ہوتی تھی کہ صحابہ کرام اپنے گھروں سے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کے لیے بھیج دیا کرتے تھے، اس سے اصحاب صفہ کا گزارا ہو جاتا تھا۔ لیکن کئی دفعہ فاقوں پر بھی نوبت آ جاتی، اہل مدینہ کے اپنے حالات بھی کوئی اتنے زیادہ تو بہترین تھے نہیں۔ اللہ اللہ، ایک دن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک سے بےتاب ہو گئے۔ اب بھوک سے بےتاب ہو کے باہر نکلے کہ باہر نکلتا ہوں کسی نہ کسی کی توجہ تو میری طرف ہوگی، شاید کوئی کھانے کے لیے پوچھ لے۔ اللہ اللہ، خوددار بھی ہیں، خود جو ہے وہ مانگنے بھی نہیں دل مانتا۔ باہر نکلے ایک ایسے چوراہے پر کہ جہاں سے اکثر لوگوں کی آمد و رفت چلتی تھی، وہاں پہنچ گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، حضرت ابو ہریرہ تیزی سے آگے بڑھے
اور توجہ دلانی مقصود تھی. ایک آیت کا مطلب پوچھا ان سے، اور آیت کا مطلب بھی ایسی آیت کا پوچھا کہ جس میں بھوکوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے خیالی میں تھے، کسی جلدی میں کسی کام کے لیے جا رہے تھے. انہوں نے جلدی سے مفہوم بتایا اور آگے چلے گئے. انہوں نے توجہ نہیں کی کہ ابو ہریرہ اصل میں چاہتا کیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا. حضرت ابو ہریرہ نے ان کو بھی توجہ دلانے کے لیے ان سے بھی اسی آیت کا مطلب پوچھا. وہ بھی بے خیالی میں مطلب بتا کے آگے نکل گئے. تھوڑی دیر بعد رحمت کائنات سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. کائنات کی سب سے زیرک ترین ہستی میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی توجہ دلانے کے لیے اسی آیت کا مطلب پوچھا، میرے آقا مسکرا دیے. مسکرا کے کہنے لگے ابو ہریرہ سیدھی بات کرو نا کہ بھوک لگی ہے. جی آقا بات تو یہی ہے کہ بھوک لگی ہے. چل ابو ہریرہ پھر گھر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی انتظام ہے کھانے پینے کے لیے. اللہ اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان بن کے جا رہے ہیں. ایک گھر میں آئے، اپنے ازواج مطہرات کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں آئے. ساری ازواج مطہرات کی طرف پیغام بھیجا کسی کے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے ہے. اللہ اللہ. ایک پیالہ دودھ میسر آیا، ایک پیالہ دودھ آیا. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امید لگا رہے ہیں کہ ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیں گے کہ ابو ہریرہ پیو، میری بھوک مٹے گی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب حکم دے دیا، ابو ہریرہ اگر تجھے بھوک لگی ہے تو وہ جو دوسرے اصحاب صفہ ہیں تقریباً 70 کی تعداد میں، ان کو بھی تو بھوک لگی ہوگی، جاؤ سب کو بلا دو نا، یہ دودھ کا انتظام ہو گیا، سب کو پینے دے. حضرت ابو ہریرہ دل میں تو پریشان ہوئے ہوں گے کہ دودھ کا ایک پیالہ ہے، 70 بندوں کو بلا کے لے آؤں، مجھے تو ایک گھونٹ بھی پورا نہیں ملنا. لیکن بہرحال اب حکم ہے، عمل تو کرنا ہی کرنا ہے. اللہ اللہ. ہو سکتا ہے دل میں یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ پہلا تو میں ہی آکھے ہے نا کہ سب تو پہلے تو مینوں ہی ملے گا، تو جب اور کسی واسطے بچاوا گا تو پھر دیکھی جائے گی. اللہ اللہ. اس طرح سوچتے ہوں گے دل میں. بہرحال بلا کے لے آئے. اب سارے صحابہ صفہ یہاں بیٹھ گئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو پہلے پینے کا کہا ہی نہیں، بلکہ ان کو ساقی بنا دیا. ابو ہریرہ یہ دائیں طرف سے شروع کرو نا اور سب کو پلانا شروع کر دو. اب خود ہونٹوں سے لگانے کا تو حکم ہی نہیں ہوا، دائیں طرف سے پلانے کا حکم ہوگا. اللہ اللہ. بہرحال حکم کی تعمیل میں پیالہ بھی دائیں طرف جو پہلا صحابی تھا اس کو کرا دیا. اپنے ذوق کے مطابق کہنا چاہوں گا کہ یوں یوں کر کے دیکھتے تو ہو گئے کہ کیا صورتحال ہے، کدھر بچتے ہیں پیالہ. بہرحال پیالہ ایک کے پاس، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، 70 لوگوں نے سب نے پیالہ پی لیا، لیکن پیالے کے اندر دودھ اسی طرح بھرا ہوا ہے. اللہ اللہ. میرے آقا نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ پیو. اب حضرت ابو ہریرہ کو بھوک تو کافی لگی ہوئی تھی، خوب سیر ہو کے پی لیا. جب پیالہ رکھنے لگے نا میرے آقا نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اور پیو نا. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو گیا، سیر ہو کے تو پہلے پی چکے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو گیا کہ اور پیو تو تھوڑا سا اور پی لیا. پھر رکھنے لگے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ ابو ہریرہ اور پیو نا. تیسری دفعہ پھر جو ہے وہ تھوڑی سی ہمت کر کے مزید کچھ پی لیا، لیکن اب اتنا جو ہے وہ بھر چکے ہیں کہ اب تو مزید ایک گھونٹ کی بھی گنجائش نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی دفعہ بھی کہا ابو ہریرہ اور پیو نا. کہنے لگے آقا پوری طرح سیر ہو کے پنجابی سے راج کے تے پی بیٹھا سا پہلی بار چی، باقی 2 باری جڑا پیتا ہے تو حکم دی وجہ تو پیتا ہے، ہون تے الٹی آ جائے گی، ہون نہیں پیتا جاتا مزید. اللہ اللہ. آقا نے فرمایا کہ پھر اب پیالہ مجھے دے دو. اللہ اللہ. یہ کائنات کا سب سے بڑا پیر ہے کہ جو پہلے مریدوں کو پلاتا ہے. مرید پہلے سیر ہوتے ہیں تب پیر خود پیتا ہے. اللہ اللہ. ہمارے پیر جو ہوتے ہیں وہ تو مریدوں سے بٹورتے ہیں، بس وہ دیتے نہیں ہیں. یہ وہ پیر ہے کہ سب کو پہلے پلا رہا ہے، خود آخر میں پی رہا ہے. اللہ اللہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ وہ پیا تو تب وہ پیالہ جو ہے وہ ختم ہوا. تو میرے آقا بڑے باعث برکت ہیں
لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ سارے میرے آقا کے معجزات ہیں، اور معجزات کا خالق اللہ ہوا کرتا ہے۔ معجزہ نبی کے ہاتھ سے صادر ضرور ہوتا ہے، لیکن معجزے کا اختیار اللہ کے پاس ہوتا ہے، نبی کے پاس معجزے کا اختیار نہیں ہوتا۔ اللہ واللہ، جب اللہ کی طرف سے سامنے آ گئی کوئی اطلاع کہ اب معجزے کا وقت آ گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے وہ صادر تو ہو گیا، لیکن اس میں اختیار اللہ کا چلتا ہے۔ دلیل کیا ہے کہ معجزے میں اختیار اللہ کا چلتا ہے؟ بغیر دلیل کے بات نہیں کروں گا۔ دلیل یہ ہے، اللہ واللہ، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا ایک بڑا مشہور معجزہ ہے کہ لاٹھی پھینکتے ہیں اور وہ سانپ بن جاتی ہے۔ بچے نے سنا ہوگا یہ معجزہ، بڑا مشہور معجزہ ہے۔ سب سے پہلے یہ معجزہ کب سامنے آیا تھا؟ کوہ طور پر، جب نبی بنائے گئے تھے، جب نبوت ملی تھی، تو نبوت کے ملنے کے ساتھ ہی یہ معجزہ دیا گیا، یہ معجزہ دیا گیا۔ اور اللہ رب العزت نے باقاعدہ توجہ دلائی تھی، موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ معجزہ دیتے ہوئے اللہ نے باقاعدہ توجہ دلائی۔ اللہ کو تو اچھی طرح بتایا نا کہ کیا ہے، لیکن اصل میں حضرت موسیٰ کی توجہ کروانا چاہتے تھے، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ ابھی اس لاٹھی نے سانپ بننا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کہیں یہ نہ خیال کریں کہ پتہ نہیں میں نے گزرتے بے خیالی میں کوئی سانپ پکڑ لیا ہوگا، تو اس لیے پہلے توجہ کروائی۔ موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری لاٹھی ہے۔ آگے اس کے کچھ فوائد وغیرہ گنوانے شروع کر دیے، میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ اللہ نے فرمایا کہ ذرا اس کو پھینک دو۔ جب پھینکی نا تو وہ لاٹھی سانپ بنی۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر کے بھاگے۔ اگر اپنے اختیار سے سانپ بنایا تھا تو پھر ڈر کے کبھی بھاگتے نہیں، ڈر کے بھاگتے نہیں۔ معلوم ہوا کہ معجزہ ہوتا اللہ کی طرف سے ہے، اس میں اختیار اللہ کا چلتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہونے لگا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی عالم الغیب ہوتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو ان کو پتا ہوتا کہ لاٹھی سانپ بننے لگی ہے، تو پھر گھر گھبراتے تھے نانا، اور ان کو پتا ہوتا کہ یہ میرا معجزہ ہے اور میرے ہاتھ میں پکڑنے سے دوبارہ لاٹھی بن جانی ہے، تو پھر گھبرا کے بھاگتے تو نانا۔ تو ان کو تو اندازہ تک بھی نہیں تھا، اللہ کا اختیار چلتا ہے۔ اور میں ایک اور بات کہا کرتا ہوں کہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام ان کو بڑے بڑے معجزات عطا کیے گئے۔ باقی جتنے انبیاء کے جتنے بھی معجزات ہیں نا، ان میں ہو سکتا ہے کہ کوئی عالم، کوئی باطل کا عالم دلیلیں دینے لگ جائے کہ نہیں جی یہ فلاں نبی کے اختیار میں ہے، یہ فلاں نبی کے اختیار میں ہے، یہ معجزہ اپنے اختیار سے فلاں نبی نے دکھایا تھا۔ ہو سکتا ہے کوئی باطل پرست مولوی دلیلیں دینا شروع کر دے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی تعویلوں کی وجہ سے وہ کفر کے فتوے سے بچ جائے۔ لیکن ایک معجزہ ایسا بھی ہے کہ جس پہ اگر کوئی عالم دلیل دینا تو بڑی دور کی بات، صرف اشارہ بھی کرے نا کہ یہ معجزہ اس نبی کا اپنے اختیار کا ہے، تو وہ مولوی سیدھا کافر ہو جائے گا، اگر وہ صرف اشارہ بھی کرے۔ اور وہ معجزہ ہے یہ قرآن حکیم، یہ اللہ کا معجزہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ یہ میرے آقا کا معجزہ ہے، لیکن کیا یہ میرے آقا کا کلام ہے؟ یہ کلام میرے اللہ کا ہے، معجزہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو اس کو کوئی مولوی یہ ثابت کرنے کی معاذ اللہ کوشش کرے کہ نہیں جی یہ اپنے اختیار کے ساتھ خود کلام کیا ہوا ہے، تو وہ سیدھا کافر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو اللہ کا کلام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے نہیں بنایا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ جو اس کو اپنے پاس سے سمجھے وہ سیدھا کافر ہے۔ تو بہرحال معجزوں میں اختیار اللہ کا چلتا ہے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات، یہ سارے معجزے تھے تو اختیار ان میں اللہ رب العزت کا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود اللہ کی طرف سے برکتوں کے محتاج ہیں۔ میرے آقا خود اللہ کی برکتوں کے محتاج ہیں۔ یہ جملہ گستاخی نہ سمجھا جائے، یہ جملہ گستاخی نہ سمجھا جائے۔ بغیر دلیل کے بات کرنے کا میں عادی نہیں ہوں،
دلیل کے ساتھ واضح کروں گا کہ میرے آقا بھی اللہ کی برکتوں کے محتاج ہیں۔ کیسے؟ اللہ اللہ، ہم درود شریف پڑھتے ہیں نا، تو درود شریف کا دوسرا حصہ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ تو برکتیں دے دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ درود ہمیں کس نے سکھلایا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے کہ تم میرے اوپر یہ درود بھیجا کرو، میرے لیے برکتوں کی دعا کیا کرو۔ تو اگر نبی اللہ کی برکتوں کے محتاج نہیں تو پھر برکتوں کی دعا کیوں کروا رہے ہیں؟ پوری کائنات میں سب سے زیادہ جس ہستی کو اللہ رب العزت کی طرف سے برکتیں حاصل ہوئی ہیں وہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میرے آقا سے بڑھ کر کسی کو نہ دنیا کی برکتیں حاصل ہو سکتی ہیں نہ آخرت کی برکتیں حاصل ہو سکتی ہیں، اس کے باوجود میرے آقا ساری امت کی ڈیوٹی لگا گئے کہ میرے لیے مزید برکتوں کی دعا کیا کرو۔ تو مزید برکتوں کی جو دعا کروا رہے ہیں تو اللہ کی برکتوں کے محتاج ہوئے نا، تو جو خود برکتوں کا محتاج ہوتا ہے وہ برکتیں دینے والا نہیں ہوتا، وہ تو اللہ سے برکتیں لینے والے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود سکھلایا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اپنی مرضی سے شریعت کے متعلق کچھ نہیں بولتے، اللہ کی وحی کے مطابق بولتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ درود شریف بھی اصل میں اللہ کا سکھلایا ہوا ہے، یہ اللہ کا سکھلایا ہوا ہے۔ اور اللہ نے اگر صرف اتنا سکھلایا ہوتا نا کہ اللہم بارک علی محمد، تو ہو سکتا ہے کوئی کہنے لگ جاتا کہ چلو جی اللہ کی طرف سے برکتیں ہو گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آگے تو ساری انسانیت کو محمد برکتیں تقسیم کر رہے ہیں، پھر کوئی یہ کہہ سکتا تھا۔ لیکن اللہ نے ساتھ یہ بھی سکھلوایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہ تو ہی برکتیں دے دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو بھی، یا اللہ تو برکتیں دے دے۔ یعنی محمد کی آل نے بھی برکتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لینی، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل نے بھی برکتیں لینی ہے تو اللہ سے لینی ہے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی برکتیں اللہ سے لینی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل نے، آپ کے خاندان نے، آپ کے گھرانے نے برکتیں اللہ سے لینی ہے، تو پھر ہم سب نے بھی برکتیں لینی ہے تو اللہ سے لینی ہے۔ تو اللہ کے آگے برکتوں کا سوال کرنا چاہیے، کسی اور کو برکات دہندہ نہیں ماننا۔ باعث برکت ضرور ہے لیکن برکتیں دینے والا صرف اللہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔